اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آئے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانی ہے، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ذرا توجہ کرو، آفاق کو دیکھو، کون فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 7 دن میں کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس صحرا نہ صحرا کا ابتعاث، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ کیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے حق سے نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے۔ اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر پڑھتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں جو ایسا سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو۔ کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے یا مصور کی؟